الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. محترم ناظرین کرام، 25ویں پارے کی چند آیتوں کے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، اپنی نعمتیں اسے دیتے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، تو کنارے ہو جاتا ہے اور اعراض کر لیتا ہے، کنارہ کشی کر لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے، بہت لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. جبکہ مومن کا یہ معاملہ نہیں ہے. مومن کا معاملہ یہ ہے کہ جب ان اصابته السراء شکر، جب اسے خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی شکر گزاری میں لگ جاتا ہے. اصابته الضراء صبر، اور جب تکلیف لاحق ہوتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے تو صبر سے کام لیتا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ہم ان کے اوپر انعام کرتے ہیں، اعرض ونأى بجانبه، تو اعراض کر لیتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، اور جب تکلیف لاحق ہوتی ہے فذو دعاء عریض، تو لمبی چوڑی دعائیں کرتے ہیں. یعنی جب تکلیف پہنچتی ہے تب اللہ کو یاد کرتے ہیں، آسانیوں میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، مصیبت میں اللہ کے در پہ آتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، اور پھر یہ مصیبت جب ٹل جائے گی پھر یہ اللہ کو بھول جائیں گے. تو یہ گویا مطلبی لوگ ہیں، یہ وقتی طور پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کو مطلبی آدمی اور اللہ کو وقتی عبادت گزار پسند نہیں ہے. اللہ مطلبی اور وقتی کو پسند نہیں کرتا. بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان. اسی طرح صرف رمضان میں جو عبادت کرتے ہیں، صرف رمضان میں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، صرف رمضان میں جو تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. سلف کہتے تھے بدترین ہیں وہ لوگ لا يعرفون اللہ الا فی رمضان، جو اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں. کن ربانیا لا تکن رمضانیا، اللہ کے مخلص سچے بندے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، صرف رمضانی نہ رہو. یعنی صرف رمضان میں اللہ کی عبادت و بندگی کرنا نہیں ہے، اللہ کی بندگی ہمیشہ کرنا ہے، پوری زندگی کرنا ہے، آخری سانس تک کرنا ہے. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اے نبی حتی یأتیک الیقین، آخری سانس تک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. جو اللہ سے آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، یعنی آخرت میں اجر چاہتا ہے، آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے، نزد له فی حرثہ، تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، اس کی کھیتی کو اور بڑھاتے ہیں، یعنی اس کے اجر و ثواب میں اور اضافہ کرتے ہیں. 1 سے لے کر 10 اور 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا، نیکیوں کا اجر بڑھا دے گا. 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک دے گا، کھیتیوں میں اضافہ کر دے گا. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے، نؤتیہ منہا، تو ہم اسے دنیا میں جو مانگے گا دے دیں گے. دنیا کا سوال کرتا ہے دنیا دے دیں گے. وما له فی الآخرۃ من نصیب، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ مضمون قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے. اسی لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے جو دعا اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سکھلاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کرتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ ہماری دنیا بنا دے، آخرت بنا دے، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. دنیا میں بھی ہمیں اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی ہمیں سرخروئی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا صبح و شام ہمیں پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی مصیبت تمہیں لاحق ہوتی ہے یہ تمہارے کرتوت ہیں، تمہارے اعمال ہیں، اس وجہ سے. ویعفو عن کثیر، اور اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. تو جو مصیبت ہمیں پہنچتی ہے، جو بھی ہمیں مصیبت لاحق ہوتی ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، یہ ہمارے اپنے گناہ اور سیئات ہیں جس کی وجہ سے ہم مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں. اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے. اگر ہمیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کانٹا چبھتا ہے، تو اس سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، یہ اچھا ہے. اور اس کے علاوہ جو بہت سارے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر پکڑ لے، اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پر فوری گرفت کر لے، فوری مواخذہ کر لے، ما ترک علی ظہرها من دابہ،
تو زمین پر کوئی چلنے والا باقی نہیں رہے گا. زمین پر کوئی چلنے والا باقی نہیں رہے گا اگر ہر گناہ پر فوری گرفت اور فوری پکڑ اللہ تعالیٰ کر لے لوگوں کی. تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بہت سارے وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ بہت سارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. اور جو مصیبت ہمیں لاحق ہوتی ہے وہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے یہ فائدہ ہے، یہ خیر کا پہلو ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ، اور ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں ان مصیبتوں کی وجہ سے جو ہمیں لاحق ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کفارہ سیئات بنا دے، گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہمیں پہنچنے والی لاحق ہونے والی مصیبتوں کو ہمارے لیے کفارہ سیئات بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، کہ ایمان والے بڑے بڑے گناہوں سے، گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، والفواحش بے حیائی سے، گناہ کے کاموں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جب ناراض ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے ان کو تو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں. ایمان والوں کی یہ صفت یجتنبون کبائر الاثم، کہ بڑے بڑے گناہ کبیرہ سے گریز کرتے ہیں. گناہ کبیرہ کی تفصیل بیان ہو چکی. والفواحش، گناہ سے، بے حیائی کے کاموں سے، بدکاری کے کاموں سے بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ، اور غصہ اور ناراضگی کے عالم میں غصے کو پی جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا کہ ہمارا اس سے معاملہ خراب ہے، ہماری اس سے دشمنی، اس سے بدلہ لیں گے، الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جائے تو آپ اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے. اور آپ اسی کی تعلیم کرتے تھے لوگوں کو کہ غصہ پی جاؤ، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو. یہی آپ نے صحابہ کو نصیحت و وصیت کی. والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون، اور اپنے رب کے فرمانبردار ہیں وہ لوگ. واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. نماز یہ بہت اہم عبادت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا کہ اتنی بڑی عبادت، اتنی اہم عبادت، معراج کا تحفہ، اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں. رب کے فرمانبردار ہیں، فرمانبرداری میں لگے ہیں. فرمانبرداری کا مظہر، سب سے بڑا مظہر نماز ہے. وہ نماز کے ذریعے فرمانبرداری ان کی ظاہر ہو جاتی ہے. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات مشورے سے طے پاتے ہیں، مشورے سے طے پاتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں. تو یہ مشورہ، اور اسی شورا کے لفظ سے اس سورہ کا نام سورۃ الشورى بھی ہے کہ مشورے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. مشورے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وشاورہم فی الامر، آپ صحابہ کرام سے معاملات میں مشورہ کریں. مشورے سے بڑی برکت پیدا ہوتی ہے، اور مشورے سے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. جن سے مشورہ لیا جاتا ہے اس سے ان کی حوصلہ افزائی، دل جوئی بھی ہوتی ہے. معاملات کے مختلف گوشے واضح ہو جاتے ہیں جو مشورہ نہ کرنے سے مخفی و پوشیدہ رہتے ہیں. مشورے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. مشاورت ان لوگوں سے کی جائے گی جو اس معاملے میں علم رکھتے ہیں، جو اس معاملے کے ماہر ہیں. جیسے اب اگر پل بنانا ہے تو انجینئروں سے مشورہ لیا جائے گا. کسی کی بیماری اور صحت کا معاملہ ہے تو ڈاکٹروں سے مشورہ لیا جائے گا. کپڑے کا معاملہ ہے، پہننے کا، تو اسے درزی سے پوچھا جائے گا. اس کی سلائی کا معاملہ ہے. گاڑی چلانے کا معاملہ ہے تو ڈرائیور سے مشورہ لیا جائے گا. علم کا معاملہ ہے تو اہل علم سے مشورہ لیا جائے گا. مشاورت کا یہ مطلب ہے کہ جس سے مشورہ لیا جائے وہ اس سلسلے میں جانتا ہو، جانکار ہو، اس کو اس باب کا علم ہو، اس بات کا اسے علم ہو. اب یہ جمہوریت، یہ مشاورت نہیں ہے جو بعض لوگ باور کراتے ہیں کہ جمہوریت مشاورت ہے. یہ دونوں، جمہوریت اور مشاورت، الگ الگ چیز ہے. کیونکہ جمہوریت میں ہر ایک کی رائے معلوم کی جاتی ہے، ہر ایک سے معاملہ سمجھا جاتا ہے. جو اس کے بارے میں جانتا ہے وہ بھی مشورہ دیتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ بھی مشورہ دیتا ہے. مشاورت یہ نہیں ہے. مشاورت کے مشورہ اور رائے اس سے کی جائے جو اس سلسلے میں علم رکھتا ہے، جو اس باب کا علم رکھتا ہے، اس سے مشورہ لیا جائے گا. جبکہ جمہوریت میں ہر قوما کی، ہر غیرے کی رائے معلوم کی جاتی ہے. جمہوریت اور مشاورت دونوں الگ چیز ہے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، تو یہ الگ ہے، اور مشاورت الگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين، کہ برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنی برائی کی گئی ہے. جس نے کسی کے ساتھ برائی کی تو بدلہ لے سکتا ہے، اگر بدلہ لینے پر قدرت اسے ہے تو اتنا ہی بدلہ لے گا.
جتنی برائی اس کے ساتھ ہوئی اس سے زیادہ نہیں لے گا۔ ومن عفا، اور جس نے معاف کر دیا، طاقت ہونے کے باوجود، قدرت ہونے کے باوجود بدلہ لینے کی قدرت ہے، معاف کر دیا اس نے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لی، أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر بہت بڑا ہے اور اللہ کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالم کو پسند نہیں کرتا کہ جو بدلہ لینے میں حد سے گزر جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے موقع پر عفو درگزر سے کام لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عفو عام کا اعلان کر دیا، کھلی معافی ان لوگوں کے لیے جو آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے ان 80 آدمیوں کو معاف کر دیا جو آپ کے خلاف سازش میں شریک تھے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ لبید بن عاصم یہودی کو آپ نے معاف کر دیا جس نے آپ کے اوپر جادو کیا تھا اور آپ کو نقصان پہنچایا تھا۔ اس یہودی عورت کو آپ نے معاف کر دیا جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا تھا، آپ کو اس سے سخت نقصان پہنچا اور آخری وقت تک آپ نے اس کی تکلیف محسوس کی، تو آپ نے عفو درگزر سے ہر موقع پر کام لیا۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس نے صبر کیا، معاف کر دیا، تو اس نے بہت ہمت والا کام کیا، اور یہ بہت ہمت کا کام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو اس ہمت کا مظاہرہ، اس عفو درگزر کا مظاہرہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس حبیب کی امتیوں کو بھی کرنا چاہیے، اس امت کے لوگوں کو بھی کرنا چاہیے کہ وہ عفو درگزر سے کام لیں، گناہ کرنے کے باوجود، غلطی کے باوجود لوگوں کو معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اپنے بھائیوں کی غلطی کو معاف کر دے، درگزر کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ آسمان و زمین کی حکومت و بادشاہت اللہ کی ہے، آسمان و زمین پر اللہ کی حکومت ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے یخلق، اسے پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے۔ اللہ نے پہلے اناث کا ذکر کیا، یہ صنف نازک جن کو سب سے پیچھے رکھا جاتا ہے، جن کی کوئی اہمیت نہیں۔ آدمی سوچتا ہے میں لڑکا ہو، لڑکا ہو، ہر آدمی لڑکا چاہتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے پہلے ذکر کیا۔ اسلام میں سب سے پہلے عورتوں کو ان کا پورا حق دیا گیا۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، پہلے اللہ نے لڑکی کا ذکر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کوئی چیز بلا وجہ نہیں پیش کرتا، اس طرح تقدیم و تاخیر اللہ کی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، یا دونوں جمع کر دیتا ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی تقسیم کے اعتبار سے 4 قسم بیان کی، جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح باپ کے اعتبار سے بھی انسانوں کی 4 تقسیم ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا بغیر ماں اور باپ کے، حوا کو آدم علیہ السلام مرد سے پیدا کیا بغیر ماں کے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مریم سے پیدا کیا بغیر باپ کے، اور دیگر تمام انسانوں کو ماں باپ سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ علیم و قدیر ہے، قدرت رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اور یہ اس کی قدرت کاملہ کی نشانی ہے کہ وہ جس کو جو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر کر رہا ہے کہ اس نے جانوروں کو تمہارے لیے سواری کا ذریعہ بنا دیا۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، جب تم اس کی پیٹھ پر جم کر بیٹھ جاؤ، ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ اذا استویتم علیہ، جب اس پر ٹھیک سے بیٹھ جاؤ، وتقولوا، اور کہو اب اس کے بعد یہ دعا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے ہمارا رب، سبحان الذی سخر لنا ھذا، جس نے اس سواری کو ہمارے لیے ہمارے قابو میں کر دیا، ہمارا تابع بنا دیا۔ سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور ہمیں طاقت نہیں تھی کہ ہم اسے اپنے بس اور اپنے قابو میں کر لیں۔ یہ جانور جس پر ہم سوار ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے تابع کر دیا ہے۔
یہ ہمارے قابو میں آ گیا ہے، ہمیں کیا قدرت تھی، ہماری کیا حیثیت کہ ہم اس کو اپنے قابو میں کر پاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر بیٹھتے تھے تو آپ 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ تو یہ سواری کی دعا ہے، اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف میں یہ دعا سکھلائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين، دو بستی والے، 2 عظیم لوگوں پر یہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا، 2 بستیوں کے عظیم آدمی پر، على رجل عظیم من القريتين، یعنی 2 بستیاں ہیں، 2 بستیوں میں سے جو عظیم آدمی ہے اس پر یہ قرآن کیوں نہیں نازل کیا گیا، علی رجل عظیم۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، 2 بستیوں کے جو عظیم لوگ ہیں ان پر کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن۔ ان کی مراد کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ مکہ کا ولید بن مغیرہ، مکہ کے ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے، اور طائف کے عروہ بن مسعود الثقفی کہ ولید بن مغیرہ یہ مال و دولت جاہ و منصب والا بھی تھا، اور طائف میں عروہ بن مسعود الثقفی یہ بھی مال و دولت اور جاہ و منصب والا تھا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کیوں نازل ہو گیا جن کے پاس نہ تو مال و دولت ہے، نہ جاہ و منصب ہے، نہ سرداری ہے، نہ عہدہ ہے، نہ دولت ہے، ایسے آدمی پر قرآن کیوں نازل ہو گیا؟ 2 بستیاں ہیں، وہاں عظیم لوگ ہیں، وہاں ان لوگوں پر کیوں نازل نہیں ہوا جو مال و دولت والے بھی ہیں، عہدہ و منصب والے ہیں، اور لوگ ان کی بات سنتے ہیں، ان کی لوگوں میں پکڑ و گرفت ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب رب کی رحمت یہ تقسیم کریں گے، اب یہ لوگ تقسیم کریں گے نبوت۔ رحمت اور نعمت سے مراد نبوت ہے کہ نبوت یہ اللہ کی رحمت اور نعمت ہے، اب یہ اسے تقسیم کریں گے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے انسانی زندگی میں ان کی ضرورت اور روزی تقسیم کر دی۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض، اور ہم نے بعض کو بعض سے اوپر رکھا ہے۔ یہ مقام، یہ بلندی جو اللہ جسے چاہے دے، اللہ جسے چاہے دے، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اوپر کر دے، جسے چاہے نیچے کر دے۔ رب کی رحمت تقسیم یہ لوگ کریں، نبوت یہ تقسیم کریں، اب ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے لوگوں کی انسانی زندگی میں جو ضرورت ہے، معیشت ہے، زندگی گزارنے کی جو سامان ہے، اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے، اور بعض کو بعض سے اوپر رکھتا ہے، درجات کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض کو اپنا ماتحت بنا لیں، اپنے ماتحت بنا لیں گے، اب اس سے کام لیں گے۔ انسان ایک دوسرے کا ضرورت مند ہے، محتاج ہے، جو بڑا ہے وہ چھوٹے سے کام لے گا، جو اونچے درجے والا ہے وہ نیچے درجوں والوں سے کام لے گا، جو طاقتور ہے وہ کمزور سے کام لے گا، جو کمزور ہے وہ طاقتور سے کام لے گا۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ انسان دنیاوی زندگی میں ایک دوسروں کا محتاج ہے، ایک دوسروں کا ضرورت مند اللہ نے اسے بنا دیا ہے۔ انسان ایک دوسرے سے الگ رہ کے نہیں رہ سکتا، بلکہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ دوسروں کا محتاج بنا دیا گیا ہے۔ اس کی ضرورتیں ایک دوسرے سے مل کر پوری ہوں گی۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ جو جمع کر رہے ہیں، جس کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے تمہارے رب کی رحمت، جس کو یہ جمع کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ تمہارے رب کی بہتر رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔